بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. اللہ کے پاک نام سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی SOC 101 ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا سلیبس, اور اس کا آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 12 سبق نمبر 12. سوشلائزیشن, ہیومن ڈیولپمنٹ. سوشلائزیشن کا مطلب ہے سماج کاری, سماج کا بننا. سماج کے بننے میں, معاشرے کے بننے میں جو عوامل ہیں ان کو اس چیپٹر میں ڈسکس کیا جائے گا. ہیومن ڈیولپمنٹ, انسان کی ترقی, انسان کی نمو کس طرح سے ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر, ایک معاشرہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے, اس کو ڈسکس کریں گے. لیسن اوور ویو, سبق کا جائزہ. اس میں نیچر پڑھیں گے کہ انسان کی فطرت, نرچر, اس کی نشو و نما, سوشل آئسولیشن, اگر سماج سے اس کو الگ تھلگ کر دیا جائے تو کیا اثرات آ سکتے ہیں, اور پروویژن آف لرننگ سچویشنز, سیکھنے کے جو حالات ہیں ان کی فراہمی کتنی ضروری ہوتی ہے کسی بھی بچے کے لیے, ایک ترقی یافتہ انسان بننے کے لیے. تو لیسن کا آغاز کرتے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ از بیسڈ آن 2 assumptions. انسانی ترقی کی بنیاد 2 مفروضوں پر ہے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس دیں, دوستوں کو شیئر کریں, اور ہمارے چینل اسٹڈی ٹائم فار آل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. ہیومن ڈیولپمنٹ از بیسڈ آن 2 assumptions. انسانی ترقی کی بنیاد 2 مفروضوں پر ہے. نمبر 1, دا نیو بارن ہیونگ دا کیپیسٹی ٹو بیکم اے ممبر آف ہیومن سوسائٹی. نیو بارن, نیا پیدا ہونے والا, نوزائیدہ, دنیا میں نیا آنے والا. ہیونگ دا کیپیسٹی, اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے ٹو بیکم اے ممبر آف ہیومن سوسائٹی, کہ وہ انسانی معاشرے کا فرد بن سکے. دا انفنٹ ہیز دی کیپیسٹی ٹو لرن ہیومن سوشل بیہیویئر. نوزائیدہ بچے میں جو 1 دن کا, 2 دن کا, 4 دن کا, 10 دن کا, 2 ہفتے کا یا مہینے کا بچہ ہوتا ہے, اس میں یہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی ہوتی ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جو سوشل بیہیویئر ہے, معاشرے کے اندر جو رویے ہیں انسانوں کے لیے, ان کو وہ سیکھ سکے. دس کیپیسٹی از پرووائڈیڈ بائی نیچر. یہ صلاحیت اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں, قدرت عطا کرتی ہے. ٹو ایوری نارمل چائلڈ, ہر نارمل چائلڈ کو. جتنے بھی نارمل چائلڈ, اگر کسی کے اندر قدرتی طور پہ کوئی نقص ہے اس کی بات نہیں ہو رہی, جو نارمل بچے ہوتے ہیں ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول سے سیکھنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے. نمبر 2, دا نیو بارن چائلڈ کی ناٹ بیکم سوشل بینگ. نیا پیدا ہونے والا بچہ ایک سماجی انسان نہیں بن پاتا unless there is interaction with other human beings, جب تک اس کا رابطہ, اس کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ قائم نہ کیا جائے. ہیلپ لیس ایٹ برتھ, پیدائش کے وقت بالکل لاچار, بے یار و مددگار. دا ہیومن انفینٹ ڈیپینڈز آن ادرس. انسانی جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کا سارا دار و مدار دوسروں پر ہوتا ہے. ٹو پرووائڈ نورشمنٹ, نشو و نما حاصل کرنے کے لیے, اینڈ کیئر, اور کیئر کے لیے, حفاظت کے لیے. حفاظت اور نشو و نما, ان دونوں کے لیے جو انسان کا پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ وہ پیدائش کے وقت بالکل ہیلپ لیس ہوتا ہے. ہیومن انفینٹس آر دا موسٹ ہیلپ لیس آف آل. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سب سے زیادہ ہیلپ لیس انسان کا بچہ ہوتا ہے. A human child cannot survive unaided for at least 4 or 5 years of life. انسان کا جو بچہ ہے یہ 4 سے 5 سال تک اس کو اگر ہیلپ نہیں ملتی, کسی کی نگرانی نہیں ملتی, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, بول چال میں, تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا, وہ بچ نہیں سکتا. اٹ از اے میٹر آف سروائیول آف ہیومن چائلڈ. یہ انسانی بچے کی زندگی کا سوال ہے کہ اس کو کیئر ملے, اس کو گائیڈ لائن ملے. اینڈ دین ٹو ٹرانسفارم دی ہیومن چائلڈ انٹو اے سوشل بینگ, پھر جا کے ایک انسانی بچہ ایک مکمل انسان میں تبدیل ہوتا ہے. ہی نیڈز انٹریکشن ود ادر ممبرس آف ہیومن سوسائٹی. اسے انسانی معاشرے کے دوسرے افراد سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے. وداؤٹ وچ لرننگ کیپیسٹی از لاسٹ, اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کی سیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. دس پروسیس آف ٹرانسفارمیشن از سوشلائزیشن. یہی جو ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے اس کو سوشلائزیشن کہتے ہیں, سماج کاری کہتے ہیں. سوشلائزیشن از پروسیس ویئر بائی پیپل لرن تھرو انٹریکشن ود ادرس. سوشلائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں لوگ
آپس میں رابطے سے سیکھتے ہیں، دیٹ وچ دے مسٹ نو ان آرڈر ٹو سروائیو اینڈ فنکشن ود ان سوسائٹی، اور اسی کی وجہ سے وہ ایک معاشرے کے اندر اپنے فنکشن کر سکتے ہیں اور ان کا سروائیول یا ان کی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ان دس پروسیس، اس عمل میں، ایز ڈیفائنڈ بائی دی لوکل کلچر، دے لرن واٹ رولز آر ایسوسیٹیڈ ود دیئر اسٹیٹس۔ اس پروسیس میں جیسے کہ کلچر کی تعریف ہے کہ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ انہیں معاشرے کے اندر ان کے مرتبے کے لحاظ سے کیا رول ادا کرنے ہیں۔ بچے کا کوئی اور رول ہوتا ہے، لڑکے کا اور رول ہوتا ہے، درمیانی عمر، پھر بڑی عمر کے، پھر خواتین کے، پھر بچوں کے اور بوڑھوں کے اپنے اپنے رول ہوتے ہیں معاشرے میں۔ آلسو ایز پریسکرائبڈ بائی دی کلچر دے لرن ہاؤ ٹو پلے دوز رولز، اور مزید یہ کہ کلچر جس طرح سے ان کو ڈائریکشن دیتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے، تو وہ یہ سیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ رول کس طرح ادا کرنے ہیں۔ دیر فور اٹ از اے میٹر آف نیچر اینڈ نرچر، لہٰذا یہ معاملہ فطرت کا بھی ہے جو کہ انسان کو قدرت کی طرف سے ملتی ہے، اینڈ نرچر، اور نشو و نما کا بھی ہے جو کہ انسان کو معاشرے سے ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نیچر، فطرت۔ نیچر امپلائز دا کانٹریبیوشن آف ہیریڈیٹی ٹو ہیومن بینگ۔ نیچر جو ہے یہ انسان کو وراثت کے ذریعے سے خصوصیات فراہم کرتی ہے۔ ہیریڈیٹی، وراثت، جو ماں باپ سے بچے کو منتقل ہوتی ہے، وچ میں انکلیوڈ فزیکل کریکٹرسٹکس، اس میں جسمانی خصوصیات ہو سکتی ہیں، اینڈ واٹ از ان سائڈ دی ہیومن باڈی، اور انسانی جسم کے اندر جو کچھ ہے اس میں جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہمیں ہیریڈیٹی کی صورت میں، وراثت کی صورت میں اپنے ماں باپ سے ملتے ہیں۔ پریزیومیبلی فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس کین بی ٹرانسمیٹڈ تھرو ہیریڈیٹی۔ یقیناً جو جسمانی اور نفسیاتی خصوصیات ہیں یہ ہمیں وراثت میں منتقل ہوتی ہیں۔ واٹ ایور از بینگ ٹرانسمیٹڈ تھرو ہیریڈیٹی may be considered as human potential given by nature، اور جو کچھ بھی ہمیں وراثت کی صورت میں ملتا ہے اس کو ہم ہیومن پوٹینشیل کہہ سکتے ہیں، جو قدرت ہمیں دیتی ہے، انسانی صلاحیت، تو یہ ہمیں والدین کی طرف سے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس میں فزیکل کریکٹرسٹکس اور سائیکولوجیکل، نفسیاتی اور جسمانی جو خصوصیات ہیں وہ۔ بایولوجیکل ڈٹرمنزم، بایولوجیکل ڈٹرمنزم کیا ہے؟ چلیں پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بایولوجیکل ڈٹرمنزم پریویلڈ ان دی لیٹ 19th century، 19ویں صدی کے آخری دہائیوں میں دنیا کے اندر جو تھا نا بایولوجیکل ڈٹرمنزم غالب آ گیا۔ تو بایولوجیکل ڈٹرمنزم ایک نظریہ تھا، اس نظریے کے مطابق انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی خصوصیات، اس کی جسمانی خصوصیات، اس کی سائیکولوجیکل خصوصیات، اس کا بیہیویئر، اس کا رویے اور اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ہیریڈیٹی کی وجہ سے ہیں جو والدین سے اس کو منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہ نظریہ بڑا پاپولر تھا 19th century کے اینڈ تک۔ پروپوننٹس آف دس پوزیشن opined that inborn factors exerted greater influence on human behavior and personality۔ تو proponents، حامی of this position، اس یہ جو بات تھی اس کے opined، ان کی یہ رائے تھی، opinion اسی سے بنتا ہے نا، opinion رائے۔ تو جو حامی تھے اس بات کے بایولوجیکل ڈٹرمنزم کے، ان کی یہ رائے تھی that inborn factors، کہ پیدائش کے وقت جو عوامل ہوتے ہیں ایگزرٹیڈ گریٹر انفلوئنس، یہ زیادہ اثر ڈالتے ہیں ہیومن بیہیویئر، انسانی بیہیویئر پر، اینڈ پرسنالٹی، اور انسان کی شخصیت پر، کہ انسان کی شخصیت اور اس کے رویوں پر پیدا ہوتے وقت جو خصوصیات اس کو اپنے ماں باپ سے منتقل ہو جاتی ہیں وہ اس کی پرسنالٹی پر، بیہیویئر پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ ان دا سیکنڈ ڈیکیڈ آف دی 20th century، 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں، بایولوجیکل ڈٹرمنزم واز ڈسپلیسڈ بائی سوشیو کلچر ڈٹرمنزم۔ بایولوجیکل ڈٹرمنزم کی جگہ لے لی سوشیو کلچرل ڈٹرمنزم نے۔ سوشیو کلچر ڈٹرمنزم یہ اس سے ڈفرینٹ تھا کہ انسان بنیادی طور پہ وراثت میں تو بے شمار چیزیں لے کے آتا ہے، لیکن اس کے جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں زیادہ کردار اس کی سوسائٹی اور اس کے کلچر کا ہے۔ فار دی سیک آف آرگومنٹ، دا ٹوینز ہیونگ دا سیم ہیریڈیٹی شوڈ شو دا سیم بیہیویئر ایون اف دے ور ریزڈ اپارٹ۔ تو اس بحث میں مثال کے طور پر دیکھا گیا کہ ٹوینز، جڑواں بچے جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، ایک ہی والدین سے ان کا تعلق تھا اور ان کو ایک جیسی جو تھی ہیریڈیٹی ملی، ہیونگ دا سیم ہیریڈیٹی، ان کو وراثت میں ایک جیسی خصوصیات ملی،
should show the same behavior, انہیں ایک جیسا رویہ دکھانا چاہیے even if they were raised apart, اگرچہ ان کو علیحدہ علیحدہ سے ان کی نشو و نما کی جائے, ان کو بڑا کیا جائے. ایک بچے کو ایک جگہ رکھا جائے, دوسرے بچے کو کسی دوسری جگہ رکھا جائے. تو یہ جو نظریہ ہے بایولوجیکل ڈٹرمنزم کا, اس کے مطابق ان دونوں بچوں کا بیہیویئر, ان کا جو سماجی رویہ ہیں ایک جیسے ہونے چاہیے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیپن لائک دیٹ, لیکن تجربے کے بعد دیکھا گیا کہ ایسا نہیں ہوا. ان فیکٹ دیئر بیہیویئر, در حقیقت ان کا جو بیہیویئر تھا, ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ از افیکٹڈ بائی انوائرمنٹ, تو اس کے اوپر زیادہ اثرات ماحول نے ڈالے. یہ فزیکل بھی تھا, کلچرل بھی تھا اور سوشل بھی تھا. وچ مے بی پارٹ آف دی پروسیس آف نرچر, اور اس کو ہم نشو و نما کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی جو نشو و نما تھی جس ماحول میں ہوئی, جن لوگوں نے کی, جس طریقے سے کی گئی, اس کے اثرات ان بچوں پہ زیادہ تھے, اور جو ان کو وراثتی طور پہ چیزیں ملیں اس کے اثرات کم تھے. نیورتھلیس, لاٹ آف genetic engineering has also come into operation for tinkering with the physical and physical makeup. تو جو جینیٹک انجینئرنگ ہے, جینز کے اوپر جو تحقیق کی جاتی ہے, جینیٹک انجینئرنگ ہیز آلسو کم انٹو آپریشن. تو یہ بھی عمل میں آ چکی ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے. فار ٹنکرنگ ود دی فزیکل اینڈ فزیکل میک اپ, اور اس کو جوڑا جا رہا ہے فزیکل جسمانی چیزوں کے ساتھ, اور جو چیزیں جسمانی خصوصیات کو بناتی ہیں ان کے ساتھ. تو نیچر کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا آ گیا نرچر, نشو و نما. ایز سیڈ ارلیئر ان دا 20th century, دا بایولوجیکل ایکسپلینیشنز آف ہیومن بیہیویئر ور چیلنج. جیسے کہ پہلے بات کی گئی ہے کہ 20ویں صدی میں جو خیاطیاتی وضاحتیں تھیں انسانی بیہیویئر کی, ان کو چیلنج کر دیا گیا. اٹ واز assumed that much of the human behavior was not instinctive. یہ فرض کر لیا گیا کہ زیادہ تر انسان کے جو رویے ہیں وہ انسٹنکٹیو نہیں ہیں, جبلی نہیں ہیں, فطری نہیں ہیں. رادر اٹ واز لرنڈ, بلکہ یہ معاشرے سے سیکھے جاتے ہیں. دس پیپل ایوری ویئر ور ایکولی ہیومن, لہٰذا ہر جگہ جو انسان ہے وہ برابر کے انسان ہے. ڈفرنگ اونلی ان در لرنڈ کلچرل پیٹرنس, اور ان میں فرق صرف ان کا جو کلچرل پیٹرن کا سیکھنا ہے, جو ثقافت یا تہذیب کے جو نمونے انہوں نے سیکھ لیے اس میں فرق ہوگا, ویسے انسانوں میں فرق نہیں ہے. وچ ہائی لائٹڈ دی رول آف نرچر, اور اس چیز نے زیادہ زور دیا نشو و نما کے کردار پر. ٹوڈے سوشل سائنٹسٹ آر کاشیس اباؤٹ ڈسکرائبنگ اینی بیہیویئر ایز انسٹنکٹیو. ٹوڈے آج سوشل سائنٹسٹ جو معاشرے کے سائنسدان ہیں, آر کاشیس, بڑے فکر مند ہے, اباؤٹ ڈسکرائبنگ اینی بیہیویئر ایز انسٹنکٹیو, کہ وہ کسی بھی بیہیویئر کو فطری کہہ دیں. یعنی یہ کہتے ہوئے وہ ہچکچاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اثرات بیہیویئر پہ زیادہ ہوتے ہیں اور جو ہیریڈیٹی ہے, وراثت ہے, اس کے کم ہوتے ہیں. دس ڈز ناٹ مین دیٹ بایولوجی پلیز نو پارٹ ان ہیومن بیہیویئر. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بایولوجی, انسان کی جو حیاتی جو پیٹرنز ہیں جو اس کو وراثت میں ملے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے. ہیومن لائف آفٹر آل ڈیپینڈز آن دی فنکشننگ آف دی ہیومن باڈی. انسانی زندگی کا بہرحال دار و مدار انسان کے جسم کے کام کرنے پر ہے. وی آلسو نو دیٹ چلڈرن آفن شیئر بایولوجیکل ٹریٹس. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر بچے جو خیاطیاتی خصوصیات ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے حاصل کرتے ہیں, لائک ہائٹ, جیسے کہ قد, ہیئر, بال کلر, ہیئر کلر, بالوں کا رنگ, اینڈ کمپلیکشن, اور جلد کا رنگ. ود دیئر پیرنٹس, اپنے والدین کے ساتھ ان کی مشابہت ہوتی ہے. اینڈ دیٹ ہیریڈیٹی پلیز اے پارٹ ان انٹیلیجنس, ایپٹیچیوڈ اینڈ پرسنالٹی. اور یہ بھی کہ جو وراثت ہوتی ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ذہانت میں, ذہنی میلان یا رجحان میں, اور شخصیت میں. Ignoring the contribution of genetic engineering, by and large, the physical characteristics are biologically determined, though having social interpretations. Ignoring the contribution of genetic engineering کا جو حصہ ہے ہماری تحقیق میں, اگر اس کو ہم نظر انداز بھی کر دیں, by and large کسی حد تک the physical characteristics are biologically determined, تو جو physical characteristics ہیں یہ خیاطیاتی طور پر سامنے آتے ہیں. though having social interpretations, اگرچہ ان میں معاشرے کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. we learn these social interpretations through interaction with other members of human society. اور یہ جو سماجی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں, سیکھنے کا عمل ہوتا ہے,
یہ ہمیں معاشرے کے دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول سے حاصل ہوتی ہیں. وداؤٹ ڈینائنگ دی امپورٹنس آف نیچر، جو فطرت کی امپورٹنس ہے اس کا انکار کیے بغیر، دین نیچر میٹرز مور ان شیپنگ ہیومن بیہیویئر. تو انسانی بیہیویئر کو بنانے میں اس کا نیچر کا، فطرت کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. مور پریسائزلی نرچر ہیز بیکم آور نیچر، بلکہ مزید مختصر کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشو و نما بھی نیچر ہی کا حصہ ہے، یہ بھی نیچرل ہے، یہ بھی قدرتی ہے. ایز پارٹ آف نرچرنگ اپرچونیٹیز آر ٹو بی پرووائڈیڈ، نشو و نما کے حوالے سے مواقع دیے جاتے ہیں، فراہم کیے جاتے ہیں فار ڈیولپمنٹ آف ہیومن پوٹینشیلز، تاکہ انسانی پوٹینشیل جو کہ فطری ہے، جو کہ قدرتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے، اس کو بہتر کیا جائے. If the society does not provide learning opportunities، اگر معاشرہ سیکھنے کے مواقع فراہم نہیں کرتا، the human potentials given by nature may be lost، تو انسانی صلاحیتیں جو کہ فطرت نے اسے دیں یہ کھو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. سوشل آئسولیشن، معاشرتی طور پر الگ تھلگ ہونا. ٹریجک کیسز آف چلڈرن آئسولیٹڈ بائی ابیوزو فیملی ممبرز شو دا ڈیمیج کازڈ بائی ڈپرائیونگ ہیومن بینگز آف سوشل ایکسپیرینس. ٹریجک کیسز، بہت سارے المناک کیسز دیکھے گئے آف چلڈرن، بچوں کے آئسولیٹڈ جو الگ تھلگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے بائی ابیوزو فیملی ممبرز، گھر کے جھگڑوں کی وجہ سے، یا گھر کے افراد جو تھے وہ جھگڑالو تھے ان کی وجہ سے، یعنی ماں باپ میں لڑائی رہتی تھی یا کسی وجہ سے وہ بچے الگ تھلگ ہو گئے. شو دا ڈیمیج، ان میں نقصان نظر آیا، ڈیمیج نظر آیا، کاز بائی ڈپرائیونگ ہیومن بینگ آف سوشل ایکسپیرینس، کیونکہ اس میں جو ہیومن بینگ تھے، بچے تھے، وہ سماجی ایکسپیرینس سے محروم رہ گئے، یعنی وہ جو ماں باپ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارنی تھی اور جو تجربات حاصل کرنے تھے ان سے وہ محروم رہ گئے. 3 such cases quoted in your text book، آپ کی ٹیکسٹ بک میں 3 اس طرح کے کیس دکھائے گئے ہیں. have already been referred to earlier. these cases are of، ان کیسز میں اینا کا کیس ہے ڈسکورڈ ایٹ دی ایج آف 5 years، آئزابل کا کیس ہے ڈسکورڈ ایٹ ایج 6 years، جینی کا کیس ہے ڈسکورڈ ایٹ ایج 13 years. دیز کیسز میں بی اسٹڈیڈ ان دی ٹیکسٹ بک، ہو سکتا ہے یہ کیسز کتاب میں پڑھے گئے ہوں یا پڑھے جائیں. آل دی ایویڈنس پوائنٹس ٹو دی کریوشل رول آف سوشل ایکسپیرینس ٹو ہیومن ڈیولپمنٹ. یہ تمام کے تمام اوپر جو 3 وضاحتیں دی گئی ہیں، ان میں یقیناً ان بچیوں کی سٹوریز بتائی گئی ہوں گی کہ کس طرح سے یہ اپنی فیملی سے آئسولیٹ ہوئیں اور ان کے اوپر کس کس قسم کے اثرات جو تھے، وہ غلط اثرات جو تھے آئے. تو آل دی ایویڈنس پوائنٹس ٹو دی کریوشل رول آف سوشل ایکسپیرینس ٹو ہیومن ڈیولپمنٹ. تو یہ جتنے بھی اوپر ایویڈنس دیے جا رہے ہیں یہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں انسانی ترقی کے لیے، جو سوشل ایکسپیرینس ہے اس کے لیے. ہیومن بینگز کین ریکور فرام ابیوز اینڈ شارٹ ٹرم آئسولیشن. انسان جو ہے یہ جھگڑے کی وجہ سے جو ان میں محرومیاں رہ جاتی ہیں، یا آئسولیشن کی وجہ سے، الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے محرومیاں رہ جاتی ہیں، وہ اس سے ریکور ہو سکتے ہیں. بٹ دیر از اے پوائنٹ ایٹ وچ آئسولیشن ان انفینسی کازز پرماننٹ ڈیولپمنٹ ڈیمیج. لیکن نقطہ یہ ہے کہ بالکل انفینسی کے وقت، نوزائیدگی کے وقت، پہلے دوسرے سال میں بچے کے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ پرماننٹ ڈیولپمنٹ ڈیمیج پیدا کرتا ہے. مستقل نشو و نما کا جو نقصان ہے وہ اس صورت میں ہو جاتا ہے. پروویژن آف لرننگ سچویشنز، سیکھنے کے حالات کی فراہمی. دا پروویژن آف لرننگ سچویشن از ویری کریوشل ان ڈیولپمنٹ آف ہیومن پوٹینشیل. انسانی صلاحیت کی ترقی میں اہم کردار ہے اس سیکھنے کی صورتحال کا جو اس کو فراہم کی جائے. ہیومن گروپ پلیز اے پیوٹل رول ان دس رسپیکٹ. اس حوالے سے جو انسانی گروپ ہیں، انسانی گروہ ہیں، وہ ایک مرکزی کردار، اہم کردار ادا کرتے ہیں. دا پروویژن آف لرننگ سچویشنز، سیکھنے کے حالات کی فراہمی. دا پروویژن آف گائیڈنس، رہنمائی کی فراہمی. اینڈ کنٹرولنگ دی بیہیویئر، اور رویے کو کنٹرول کرنا. ہیومن گروپس لائک دا فیملی، انسانی گروہ جیسے کہ خاندان. ود ہوم دا چائلڈ نارملی ہیز دا فرسٹ کانٹیکٹ، جس کے ساتھ عام طور پر بچے کا پہلا رابطہ ہوتا ہے. پرووائڈ دیز لرننگ اپرچونیٹیز، یہی سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. تو بچے کا جو خاندان ہوتا ہے یہ پہلا گروپ ہوتا ہے معاشرے کے اندر. دنیا میں آنے کے بعد بچے کو یہ خاندان یعنی فیملی اس کو
اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے جو اس کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. دیز لرننگ سچویشنز آر پرووائڈیڈ آٹومیٹیکلی. یہ جو سیکھنے کے حالات ہوتے ہیں یہ خودکار طریقے سے مہیا کی جاتے ہیں. ان دا ڈے ٹو ڈے روٹین، روزمرہ کی روٹین میں، ایکٹیویٹیز سرگرمیوں میں، ان دا فیملی خاندان کے اندر جو روزمرہ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، بچے کے سامنے وہ واقعات ہوتے ہیں، وہ بیہیویئر ہوتے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہ خود بخود سیکھتا جاتا ہے. دا چلڈرن لسن ٹو پیپل ٹاکنگ اراؤنڈ دیم. بچے اپنے ارد گرد باتیں کرنے والے لوگوں کو سنتے ہیں. سی دیم واکنگ، ان کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں. اینڈ پلینگ ڈفرینٹ رولز، اور مختلف کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کے سامنے بہن کا رول، اس کے سامنے ماں کا رول، اس کے سامنے بھائی کا رول، باپ کا رول، دادا دادی کا رول. تو یہ مختلف رول وہ دیکھتا ہے. اگر لکس ایٹ ہر مدر، ایک لڑکی اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے. دا وے شی لکس آفٹر دا کوکنگ ارینجمنٹس، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ کس طرح سے کھانے پکانے کے انتظامات کر رہی ہے. دا وے شی کوکس دا فوڈ، وہ کس طرح سے کھانا پکاتی ہے. دا وے شی لکس آفٹر دا گیسٹ، وہ کس طرح سے مہمانوں کی خاطرداری کرتی ہے. اینڈ ادر ہاؤس ہولڈ چورز، اور دوسرے گھر کے کام کس طرح سے کرتی ہے. شی از ویری لائکلی ٹو کاپی دا بیہیویئر آف ہر مدر. یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اپنی ماں کے بیہیویئر کو کاپی کرتی ہے. پروویژن آف آٹومیٹک لرننگ سچویشن از نیسیسری. خودکار طریقے سے سیکھنے کے جو مواقع ہیں یہ مہیا ہونا بڑے ضروری ہیں. بٹ مے ناٹ بی سفیشینٹ ٹو لرن ٹو ٹاک، لیکن یہ اتنے کافی نہیں ہوتے کہ باتیں کرنا سیکھا جائے. ٹو واک، چلنا سیکھا جائے. اینڈ ٹو پرفارم سرٹن رول، یا اہم کوئی کردار سیکھا جائے. دا گروپ ہیز ٹو پرووائڈ گائیڈنس ٹو دی چائلڈ. یعنی بچے نے صرف کاپی نہیں کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے، باپ کیا کر رہا ہے گھر میں، بلکہ جو بڑے ہیں گھر کے انہوں نے سکھانا ہوتا ہے. دا گروپ ہیز ٹو پرووائڈ گائیڈنس ٹو دی چائلڈ. جو گروپ ہے یا فیملی ہے انہوں نے بچے کو رہنمائی فراہم کرنا ہوتی ہے. بائی انٹینشنلی ارینجنگ دا لرننگ سچویشنز، کہ وہ ارادتاً سکھانے کے حالات پیدا کریں اس کے لیے. دا پیرنٹس may have to provide real guidance to the children for in the pronunciation of certain words. والدین کو چاہیے کہ وہ حقیقی رہنمائی بچوں کو فراہم کریں ان پروننسیشن آف سرٹن ورڈ، خاص لفظوں کے تلفظ کے لیے، ادائیگی کے لیے. ٹیکنگ اسٹیپس ان واکنگ، چلنے کے لیے قدم اٹھانے کے لیے گائیڈ کریں. ویئرنگ آف کلوتھس، کپڑے پہننے میں رہنمائی فرمائیں. آنسرنگ دا ٹیلی فون، فون پہ کس طرح سے جواب دینا ہے وہ بتائیں. اینڈ سو آن، اسی طرح سے باقی باتیں. پیرنٹس ٹرائی ٹو نرچر دیئر چائلڈ، والدین بچے کی نشو و نما کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایز اٹ از کنسیڈرڈ اپروپریٹ انڈر دی کلچرل نارمس، جیسے کہ یہ جو اس کے حدود ہوتی ہیں ثقافت کی یا اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس میں جو مناسب طریقہ ہوتا ہے والدین اس کے مطابق بچے کی نشو و نما کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنس آل بیہیویئر از گورنڈ بائی دی کلچرل ویلیوز اینڈ نارمس، چونکہ سارے کا سارا جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ کلچرل ویلیوز کی، جو ہمارے معاشرے میں یا ہماری ثقافت میں جو اقدار ہوتی ہیں اور اس کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. دا پیرنٹس میک اٹ شیور، والدین یہ یقینی بناتے ہیں دیٹ دی چائلڈ ایکٹس ایز اٹ از ایکچولی پرمیزیبل، کہ بچہ بھی اسی طرح کرے جس طرح سے معاشرہ اجازت دیتا ہے. Therefore they try to control the actions of their child by applying rewards and punishments. لہٰذا وہ بچے کے ایکشنز کو، بچے کے اعمال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو انعامات دے کر یا سزا دے کر. For an appropriate behavior, just giving a pat on the shoulder may reward the child. ایک مناسب رویے پر صرف کندھے پر تھپک دینے سے بچے کو انعام مل جاتا ہے، جزا مل جاتی ہے. اور پلیسنگ اے کس آن دا فیس، یا اس کے چہرے پر بوسہ دینے سے. اور گیونگ اے بگ ہگ، یا اس کو زور سے گلے لگانے سے. ایچ میں بی ریوارڈنگ، یہ سارے کے سارے عمل ایک انعام دینے والے ہوتے ہیں، ریوارڈ دینے والے ہوتے ہیں. دیر could be other ways of appreciating the role being played by a child. Socialize in this situation. تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ایک بچے کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک سچویشن کو سوشلائز کرنا کہتے ہیں. سملرلی دا گروپ میں اپلائی punishments to the socialize in case the behavior is not in accordance with cultural expectations. اگر بچے کا بیہیویئر ثقافتی توقعات، معاشرے کی توقعات کے مطابق نہیں ہے تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. such punishments may be the withdrawal of love and affection. اس میں ایک بچے سے
محبت والا ہاتھ پیچھے کھینچ لینا، اس کو پیار نہ کرنا، سوشل بائیکاٹ، معاشرتی طور پر اس کا بائیکاٹ کرنا، ود ہولڈنگ آف پاکٹ منی، اس کی پاکٹ منی روک لینا، کارپورل پنشمنٹ یا باقاعدہ طور پہ اس کو جسمانی سزا دینا، اینڈ سو آن ایز پرمیزیبل انڈر دی کلچرل نارمز، اور مزید جو ہمارا معاشرہ جو کہ معاشرے قواعد و ضوابط ہمیں اجازت دیتے ہیں اس کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے. ویئر ایز دی گروپ provides the learning situations to the child also takes certain actions about what he or she experiences in the learning situations. جیسے کہ جو گروپ ہے یا فیملی ہے یہ لرننگ سچویشن بچے کو پرووائڈ کرتا ہے، تو بچہ بھی ایسے کام کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ جو لرننگ سچویشن ہے اس کے اندر تجربات کرتا ہے. دیز ایکشنز آر امیٹیشن، نقل اتارنا، ایکسپیریمنٹیشن، تجربات کرنا، اینڈ ایڈجسٹمنٹ، دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی کرنا، ایڈجسٹ ہونا. ان مینی کیسز دا سوشلائز ٹرائز ٹو کاپی دا بیہیویئر آف ادرز ان لرننگ سچویشن. بہت سارے کیسز میں جو سوشلائز یعنی جو بچہ ہوتا ہے جو کہ سوشل ہونا چاہ رہا ہے وہ ٹرائز ٹو کاپی دی بیہیویئر، وہ کوشش کرتا ہے دوسروں کے بیہیویئر کو کاپی کرے ان دا لرننگ سچویشن، پڑھنے کے حالات میں. دا سوشلائز مے بی ٹاکنگ لائک ادرس، ہو سکتا ہے یہ جو بچہ جو سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہے یہ دوسروں کی طرح باتیں کرنے کی کوشش کرے، واکنگ لائک دیم، ان کی طرح چلنے کی کوشش کرے، شاؤٹنگ لائک دیم، ان کی طرح چیخے چلائے، اینڈ سو آن. اور اسی طرح سے ٹو واٹ ایکسٹینٹ ہی آر شی کین امیٹیٹ، کس حد تک وہ لڑکا یا لڑکی نقل اتار سکتا ہے، کین بی ڈٹرمنڈ بائی دی آؤٹ کم آف ایکسپیرینس آف گیونگ اے ٹرائل ٹو اینی امیٹیٹیو بیہیویئر. تو یہ اگر آپ اس کا ٹرائل لیں، اس کو چیک کریں تو آپ کو اس کا پتہ چلے گا. The experimentation of the performance of any role may take place in the presence of primary group, be it the parents or the peer group. The experimentation of the performance، اس کی پرفارمنس کی جو ایکسپیریمنٹیشن ہے، تجربہ ہے کہ اس نے کیا سیکھا ہے، آف اینی رول، کوئی بھی اس کا کردار، may take place in the presence of primary group، یہ کسی پرائمری گروپ کے سامنے ہو سکتا ہے. پرائمری گروپ کون سا ہے؟ والدین. be it the parents، یہ والدین ہو سکتے ہیں، اور the peer group یا اس کے ساتھی دوست. دس پرائمری گروپ gives its evaluation of the performance، یہ جو پرائمری گروپ ہوتا ہے والدین ہو سکتے ہیں یا قریبی دوست ہو سکتے ہیں، وہ اس کی پرفارمنس کا، کارکردگی کا تخمینہ کرتے ہیں، اس کا اندازہ لگاتے ہیں. ویئر ایز دی سوشلائزیشن از لائکلی ٹو میک ایڈجسٹمنٹ ان دی رول پرفارمنس اینڈ بائی اینڈ بائی ڈیولپس ہز ہر سیلف امیج. اور یہ جو سوشلائزیشن ہوتی ہے یہ اس کی دوسروں کے ساتھ اس کی جو پرفارمنس ہے اس میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، اور اس طرح وہ لڑکا یا وہ لڑکی، وہ بچہ یا وہ بچی اپنا ایک سیلف امیج اس کا بن جاتا ہے، اس کی اپنی ایک پہچان بننی شروع ہو جاتی ہے. ان دس وے، اس طرح سے، ایز ایکسپلینڈ ان دی پریسیڈنگ ڈسکشن، جیسے کہ پچھلی بحث میں وضاحت کی گئی، دا نیچر پرووائڈز اے پوٹینشیل، ہماری فطرت، ہماری قدرت، ہمارا رب ہمیں پوٹینشیل دیتا ہے، ہماری صلاحیت فراہم کرتا ہے، وچ آر ڈیولپڈ تھرو نرچر، اور ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی نشو و نما کے ذریعے سے، نرچر کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور جو کہ معاشرہ دیتا ہے. دس ہول پروسیس میں بی کارڈ سوشلائزیشن، اس سارے کے سارے عمل کو سماج کاری یا سوشلائزیشن کہتے ہیں. وچ از اے لائف لانگ لرننگ، یہ پوری زندگی کی لرننگ ہے، لرننگ ایکسپیرینس، یہ پوری زندگی کے سیکھنے کا عمل یا سیکھنے کا تجربہ ہے. بائی وچ انڈیویجولز ڈیولپ دیئر ہیومن پوٹینشیل، اور اس میں جو انسان ہے وہ اپنا جو انسانی صلاحیت ہوتا ہے اس کو بہتر بناتا ہے. اینڈ لرن دی پیٹرنز آف دیئر کلچر، اور اپنی ثقافت کے مختلف نمونوں کو سیکھتا ہے. ایز اے ریزلٹ آف سوشلائزیشن پروسیس دا انڈیویجولز ڈیولپ دیئر سیلف کانسیپٹ، اور اسی جو سوشلائزیشن کا عمل ہے اس کے ذریعے سے جو افراد ہیں وہ سیلف کانسیپٹ سیکھتے ہیں، اپنا جو اندرون ہے، اپنے جو بننے کا عمل ہے اس کو سیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس، یہیں پہ آج کے ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ لیسن آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اسٹڈی ٹائم فار آل چینل